مبارکباد. میں چاہوں گا اس سے آغاز کروں. مفتی صاحب اگر آپ سے آغاز کیا جائے کہ اس بظاہر بڑے سادہ سوال سے کہ کیوں آج کی یہ شب یہ گزشتہ شب سے اور اگلی شب سے مختلف ہے, کیوں آج کی یہ شب معتبر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر آج اس دنیا میں آئے ہیں, یہ تو ظاہر ہے اہم ترین بات, لیکن کیوں اس شب کو اس انداز سے منانا ضروری ہے؟ پھر میں اگلے ہاف میں سب سے پوچھوں گا کہ یہ سیلیبریشن اور یہ سب تو ضروری ہے جس کے بارے میں فرمائیں گے, اور پھر کہ اس شب کی اور اس کی اسپرٹ کیا ہے کہ ہمارے کردار میں کس طرح ریفلیکٹ کرنی چاہیے یہ سیلیبریشن, میں اگلے اس میں پوچھوں گا. ابھی آپ سے بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک تصحیح یہ ہو جائے کہ اس کو ضروری لازم کوئی بھی نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے نا, یہ پیار محبت کی بات ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے, گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے فیوچر کا نہیں پتہ ہوتا, بدتمیز ہوگا کہ نافرمان یا فرما بردار, لیکن ہم ہر سال اس کی سالگرہ مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اللہ نے ملک پاکستان دی ایک نعمت ہے, جب 14 اگست آتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. بالکل. تو عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں. اس کے علاوہ قرآن جو ہمیں کو ضابطہ فراہم کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو یکبارگی نازل فرمایا. ٹھیک. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور اے مخاطب تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر یہ آسمان دنیا سے سینہ مصطفیٰ پر تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کو نزول تمام ہوا. صحیح ہے. اب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کب آیا یہ تو کوئی تاریخ محفوظ نہیں, پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے آیا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم جو معاملہ ہوا, وہ جب وہ رات آتی ہے, جس سال آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا. صحیح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. صحیح ہے. اس کا مطلب برکات حاصل کرو. تو جب قرآن نازل ہوا تو اتنی برکات, اور قیامت تک جب رات آئے وہ برکات عود کر آئیں, تو جب صاحب قرآن نازل ہوں اس رات میں کتنی برکات ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ محبت کا معاملہ ہے, شریعت نے کوئی فرض واجب نہیں کیا. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اے حبیب آپ فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہوں. واہ واہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل اور رحمت کی صورت ہے تو کوئی بتائے. سبحان اللہ. یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے. سبحان اللہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. کیا کہنا ہے. واہ. تحدیث مانے اس کو عام کرنا, اس کو ظاہر کرنا, اس کے بارے میں تذکرہ کرنا, گفتگو کرنا. سبحان اللہ سبحان. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے, اے بنی اسرائیل تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل فرمائی. ٹھیک. وہ سب سے بڑی ان کو جو نعمت بظاہر حاصل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے بعد, وہ فرعون سے نجات تھی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرما رہا اس کو یاد کرو جو تمہیں اللہ نے انعام دیا. تو پھر اس سے بڑھ کر انعام تو میرے مصطفیٰ کی آمد ہے, اس کو کیوں نہ یاد کریں. تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے. اب جیسے سرکار سے پوچھا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی بھی اسی دن نازل ہوئی. اس کا مطلب ہے اہتمام مصطفیٰ ہے کہ وہ اظہار تشکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ بھی رکھ رہے ہیں. اور وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں, اس دن میں پیدا ہوا. تو گویا کہ جو مسلمان سرکار کی محبت اور پیار میں اس رات میں اور ان دنوں میں خاص طور پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں, یہ عین حکم قرآن کے مطابق اور سنت نبوی کے لحاظ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے.